بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 6 کی مشق شروع کریں گے۔ ہماری مشق میں سب سے پہلے سوالات ہیں، تو آئیے اس سے اپنی مشق کی ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ پہلا سوال ہے اذکر قاعدۃ لم يدعو ولم یرمی ومثل لہا۔ قاعدہ لم یدعو اور لم یرمی کو ذکر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مثالیں بھی دیں۔ قاعدہ لم یدعو لم یرمی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کسی فعل کے آخری حرف میں حرف علت واقع ہو، یعنی وہ فعل ناقص سے ہو اور اس سے پہلے حرف لم یا کوئی اور حروف جازمہ میں سے حرف آ جائے تو ہم اس کے آخر سے حرف علت کو ساقط کر دیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، لم یدعو، یہ اصل میں تھا یدعو، آخر میں واو تھا، چونکہ واو حرف علت میں سے ہے اور ابتدا میں حرف لم جو کہ جازم ہے وہ بھی آ گیا ہے، تو ہم نے آخر سے حرف علت کو ساقط کیا تو یہ لم یدعو بن گیا۔ ایک صیغہ ہے یخشا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر لام کلمہ وہ حرف علت ہے، یعنی یا ہے۔ اب اس کی ابتدا میں اگر ہم حرف لم جو کہ حرف جازم ہے لے آتے ہیں تو آخر کے اندر جو حرف علت واقع ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی لم یخشا بن جائے گا۔ تو یہ تھا قاعدہ لم یرمی اور لم یدعو۔ ہمارا دوسرا سوال ہے ما ہی احکام لام التاکید مع النونین الثقیلۃ والخفیفۃ۔ لام تاکید بمع نونین یعنی ثقیلہ اور خفیفہ کے احکامات کیا ہیں؟ اس سے متعلقہ 6 باتیں کتاب میں ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ فعل مضارع میں جب ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں تو ہم اس کے اندر تاکید لام مفتوحہ اور نون ثقیلہ یا خفیفہ کے استعمال سے پیدا کرتے ہیں۔ لام تاکید کو ابتدا میں لاتے ہیں اور نون چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو اس کو آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ نون ثقیلہ وہ مشددہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر شد ہوتی ہے، اور یہ 14 صیغوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جس کے ساتھ نون ثقیلہ نہ آتا ہو۔ اور نون خفیفہ وہ ساکن ہوتا ہے اور وہ تمام صیغوں میں نہیں آتا، بلکہ 8 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے اور 6 صیغوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ وہ 6 صیغے کون سے ہیں جن میں استعمال نہیں ہوتا؟ 4 صیغے تثنیہ کے ہیں اور 2 صیغے وہ جمع مؤنث کے ہیں، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو۔ تیسری بات کہ نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغوں میں فتح ہوتی ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ چوتھی بات یہ تھی کہ نون اعرابی جن صیغوں میں واقع ہوتا ہے وہاں پر نون اعرابی ساقط ہو جائے گا، البتہ تثنیہ کے نون سے پہلے آنے والا الف وہ باقی رہے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نون ثقیلہ وہ اس الف کے بعد یعنی تثنیہ کے الف کے بعد مکسور ہوگا، اس کے نیچے کسرہ آئے گی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں نون سے پہلے واو واقع ہوتا ہے اور واحد مؤنث مخاطب کے نون سے پہلے یا واقع ہوتی ہے۔ واو اور یا نون ثقیلہ اور خفیفہ کے استعمال سے ساقط ہو جائیں گے، لیکن جو ضمہ اس واو سے پہلے تھی یا جو کسرہ اس یا سے پہلے تھی وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ مثال دیکھیے، لَيَفْعَلُنَّ، اب یہاں لام کے بعد واو تھا وہ ہم نے ساقط کیا، لیکن لام کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو ہم نے ختم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے لَتَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلِنَّ۔ چھٹی اور آخری بات یہ تھی کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے جب ہم ان کے ساتھ نون ثقیلہ لائیں گے تو اس صورت کے اندر ہم نون ثقیلہ اور نون صیغہ کے درمیان الف لائیں گے تاکہ 3 نون اکٹھے نہ ہو سکیں۔ مثال کے طور پہ صیغہ ہے یفعلنا، ایک نون پہلے سے موجود ہے، اب نون ثقیلہ کے اندر 2 نون ہوتے ہیں تو 3 نون ایک جگہ اکٹھے ہو نہیں سکتے، تو ہم اس کے درمیان میں الف زائد لے آئیں گے، یعنی لَيَفْعَلْنَانِ صیغہ کو بنا دیں گے، یا پھر لَتَفْعَلْنَانِ۔ اور اسی طریقے سے نون ثقیلہ
وہ ہمیشہ الف کے بعد مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی، اور دیگر جگہوں پر اس کے اوپر فتح ہوگی۔ اور نون خفیفہ کے احوال وہ نون ثقیلہ ہی کی طرح ہیں تمام صیغوں کے اندر، سوائے تثنیہ کے اور جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغے میں، چونکہ وہ نون خفیفہ سے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تھے احکام لام تاکید مع النونین، یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے۔ ہمارا آخری سوال ہے هل تأتي النون الثقيلة والخفيفة في المضارع بعد إما الشرطية أيضا؟ کیا نون ثقیلہ اور خفیفہ فعل مضارع میں اما شرطیہ کے بعد بھی واقع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہے، یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ اما شرطیہ کے بعد واقع ہوتے ہیں، اور اما شرطیہ کے بعد جب یہ واقع ہوتے ہیں تو لام تاکید اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیے، اما یفعلن، اور ایک مثال قرآن پاک کی بھی کتاب میں ذکر کی گئی ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اب تَرَيِنَّ یہ نون ثقیلہ کے ساتھ آیا ہوا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے اما شرطیہ ہے، لیکن تَرَيِنَّ کے ساتھ لام تاکید نہیں آیا۔ تو یہ تھے جوابات ہمارے ان 3 سوالوں کے۔ اس تمرین کا دوسرا سوال ہے بین باب کل من الافعال وصیاغها من النہی والمستقبل معروفہما ومجہولہما فی المفردات الآتیتی۔ آنے والے مفردات کے اندر فعل نہی اور فعل مستقبل اور اس کے ساتھ ساتھ معروف اور مجہول کی تمیز کرتے ہوئے ذکر کریں اور ابواب کی بھی تعیین کریں۔ تو آئیے یہ کے بعد دیگر تمام صیغوں کے اندر معروف، مجہول، نہی، مستقبل اور ابواب کی پہچان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے لا یکذب، وہ جھوٹ مت بولے۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نہی معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ دوسرا صیغہ ہے لا یسرقنا، وہ سب چوری نہ کریں، یعنی وہ سب عورتیں چوری نہ کریں۔ یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل نہی معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ اگلا صیغہ ہے لا تترک، تم مت چھوڑو۔ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہی معروف باب نصر ینصر سے ہے۔ اگلا صیغہ ہے لا تدلکانی، تم دونوں ہرگز مت ملو۔ یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل نہی معروف مؤکد بانون ثقیلہ باب نصر ینصر سے ہے۔ اس کے بعد ہے لا تبلغن، تم عورت ہرگز مت پہنچو۔ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل نہی معروف مؤکد بانون خفیفہ باب نصر ینصر سے ہے۔ اس کے بعد ہے لا ترفعنا، تم سب مت اٹھاؤ۔ یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل نہی معروف باب فتح یفتح۔ اس کے بعد ہے لا تزرعن، تم عورت مت بیچ بو۔ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل نہی معروف مؤکد بانون ثقیلہ باب فتح یفتح سے۔ اس کے بعد ہے لما یرعا، اس نے ابھی تک حفاظت نہیں کی، خیال نہیں رکھا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی معروف بلما باب فتح یفتح سے ہے۔ اس کے بعد ہے ان ینسا، اگر وہ بھولے۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مستقبل بما ان شرطیہ باب سمع یسمع سے ہے۔ اس کے بعد ہے لأحسبن، میں ضرور گمان کروں گا۔ یہ صیغہ واحد متکلم فعل مستقبل مثبت معروف مؤکد بانون ثقیلہ باب حسب یحسب سے۔ اس کے بعد ہے لا تبصری، تم مت دیکھو۔ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل نہی معروف باب کرم یکرم سے ہے۔ اس کے بعد ہے لا تصعبن، تم سب ہرگز مت سرکش ہو۔ یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل نہی معروف باب کرم یکرم سے ہے۔ اس کے بعد ہے لأشرفن، میں ضرور عزت والا ہوں گا، بلند مرتبے والا ہوں گا۔ یہ صیغہ واحد متکلم فعل مستقبل مثبت معروف مؤکد بانون ثقیلہ باب کرم یکرم سے ہے۔ اس کے بعد ہے لا تکثرن، تم سب یعنی عورتیں زیادہ نہ ہو۔ یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل نہی معروف باب کرم یکرم سے ہے۔ اس کے بعد ہے لتسمعنان، تم سب عورتیں ضرور سنو گی۔ یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل مستقبل مثبت معروف مؤکد بانون ثقیلہ
باب سمع یسمعو سے ہے۔ اس کے بعد ہے لتعلمن، تم یعنی عورت کو ضرور جانا جائے گا، یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل مستقبل مثبت مجہول، مؤکد بانون ثقیلہ، باب سمع یسمعو سے۔ اس کے بعد ہے لا تجہلن، تم سب ہرگز جاہل مت بنو، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل نہیں معروف، مؤکد بانون خفیفہ، باب سمع یسمعو سے ہے۔ اس کے بعد ہے لا ننعمن، ہم سب آسودہ نہیں ہوں گے، یہ صیغہ جمع متکلم، فعل مستقبل منفی معروف، مؤکد بانون ثقیلہ، باب سمع یسمعو سے۔ اور آخری ہمارا صیغہ ہے لا تکتبن، تم ہرگز مت لکھو، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل نہیں معروف، مؤکد بانون ثقیلہ، باب نصر ینصر سے ہے۔ تو ان تمام صیغوں کو ہم نے پہچان لیا اور ان کے ابواب کی بھی ہم نے تعیین کر لی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے اپنی مشق کے 2 سوال حل کر لیے ہیں، اگلے 2 سوال انشاءاللہ ہم آئندہ سبق کے اندر حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھ کر حل کرنا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔